الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ حامیم اتارا گیا ہے یہ قرآن رحمان و رحیم خدا کی طرف سے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 26 رمضان المبارک ہے اور آنے والی شب جس کے بارے میں معتبر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے قریب تر ہے، اور رمضان المبارک اس کی برکتیں اور ساعتیں اپنے عروج اور نقطہ کمال پر ہیں، اور بلاد اسلامیہ سمیت پوری دنیا میں قرآنی زمزمے اور اس کے سرمدی جو پیغامات ہیں وہ عام ہو رہے ہیں، نیکیوں کے گلشن آباد ہو رہے ہیں، اور ایمان اور ایقان کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ آج ہم اسی جلوہ میں اور اسی ماحول اور مزاج میں 24ویں اور 25ویں پارے کے اہم مضامین اور واقعات کا مطالعہ کریں گے، جس میں بطور خاص سورہ زمر، سورۃ المؤمن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، الزخرف، الدخان اور سورۃ الجاثیہ، یہ ساری صورتیں ان 2 پاروں کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم منتخب آیات اور عنوانات اور مضامین سے اکتساب فیض کریں گے۔ یہ ساری مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے عنوانات وہی ہیں جن کا ہم گزشتہ چند روز سے جائزہ لے رہے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مکے کے لوگ اور وہاں کی سنگلاخ زمین اور ان کے شقاوت برے دل، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا محبت اور درد برا پیغام، لیکن ان کی طرف سے جو ہٹ دھرمی اور جو ان کا لہجہ وہ اسی طرح ترش اور سخت، وہ کہتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس طرح تم سوتے ہو، نیند کے بعد دوبارہ بیدار کیے جاتے ہو، اسی طرح تمہیں مرنے کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی جائے گی۔ اور پھر ایک ان کے اندر یہ فکر مندی بھی ہے کہ یہ عرب کے اور مکے کے چند لوگ جن کی معاشرتی حیثیت بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کو ہم اپنی برابری پر بٹھا سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے وقت اور بے حیثیت لوگ کوئی ایسا انقلاب برپا کر دیں جس کے سبب ہمارے یہ جھوٹے خداؤں کی حاکمیت اور ہماری اس معاشرتی چدراہٹ یہ ملیا میٹ ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ فکر مندی صرف ان کو اپنے اس ماحول اور مزاج کی حد تک نہیں تھی، بلکہ یہ بھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں اور پھر ایک طاقت بن کر یہاں دوبارہ آ جائیں۔ یہ ایک نادیدہ خوف، انجانا سا ان کے اوپر ایک ڈر تھا۔ اسی کو ناظرین فوبیا کہتے ہیں۔ فوبیا ایک انجانا خوف ہوتا ہے جس میں بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر ان کے خدشات اور وسواس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ گیا تو اگرچہ انہیں اس امر پر اطمینان کر لینا چاہیے تھا کہ یہ لوگ جن کی وجہ سے ان کی بستی میں ان کے مطابق ایک انتشار یا خلفشار تھا، اب وہ کم ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اس پر اطمینان نہیں کیا۔ انہوں نے سفارتکاری کی اور ایک ڈیلیگیشن نجاشی کے دربار میں بھیجا اور ان لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کی۔ خدشہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں رہ کر اپنی فکر، تھاٹ، نظریہ اور آئیڈیالوجی کو اتنا مضبوط کر لیں کہ لوگ ان کے دائرہ رحمت اور شفقت میں آ کر ایک مؤثر جماعت بن جائیں اور پھر یہ دوبارہ مکہ میں آ کر قبضہ کر لیں اور ہم پر غالب آ جائیں۔ اسی طرح مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو بظاہر انہیں اس پر بھی اطمینان کرنا چاہیے تھا کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے ان کے بقول ان کی زندگیاں اجیرن تھیں وہ وہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں یہود کے ساتھ سازشیں کیں، از خود مسلسل 3 بھرپور حملے کیے، اور ہر طرح کی ریشہ دوانیاں ہر وقت ان کے پیش نظر رہتیں۔ وہ ہمہ وقت اس خدشے میں رہتے تھے
کہ یہ دین اور یہ جو نظریہ اور یہ جو طرز معاشرت اور یہ سماج کے جو طریقے اور یہ جو طرز زیست اس دین اور اس قرآن کے اندر ہے، یہ اپنی حقانیت کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن غالب آ جائے گا۔ اور دوسری طرف وہ دیکھتے تھے کہ جو کمٹمنٹ اور جو وابستگی مسلمانوں کی اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ انہوں نے اس سے قبل اس کا نظارہ کہیں نہیں کیا تھا۔ عمر اور عروہ بن مسعود جب حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، مذاکرات کے دوران اس نے عرب کی روایت اور کلچر کے مطابق اپنی بات منوانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو، جیسے ہمارے ہاں بھی کوئی بات منوانے کے لیے ہم کسی بزرگ کی ریش کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لو، اور اگر یہ دوبارہ بڑھا تو یہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر عروہ بن مسعود دنگ رہ گیا، اور اس نے واپس آ کر کہا کہ میں نے بڑے بڑے شاہان دنیا ان کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو منظر میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آستاں اور آپ کے دربار کا دیکھا ہے، اور فدائی صحابہ اکرام جس طرح آپ کے حکم پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ منظر اور مظہر میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ آج دنیا عہد حاضر اس کے اندر بھی یہی خدشہ اور خطرہ ہے کہ اسلام اپنی حقانیت کے سبب، اپنے طرز زیست اور اسلوب معاشرت کے سبب اس کے اندر اتنا پوٹینشل، اتنی انرجی ہے کہ یہ غالب آنے کی اور دنیا کے اندر گرو کرنے کی استعداد اور کیپیسٹی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ سب سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ محبوب ہستی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ یہ خطرات اور خدشات، اس کے رد عمل میں جو سوچ پروان چڑھ رہی ہے، اسی کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں، کہ جس کے سبب ان کے ذہن میں یہ خدشات ہیں کہ یہ دین اور یہ مذہب اور یہ فکر اور یہ نظریہ اور یہ آئیڈیالوجی ایک نہ ایک دن غالب آ جائے گی۔ اور اس لیے بھی کہ قرآن یہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین جو ہے یہ تو دنیا کے تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ مکہ کا ماحول ہے اور مکی صورتوں کا ورود، اور یہ ماحول اور مزاج، اس کے ساتھ ہم اس کے مختلف عنوانات اور مضامین اس کا جائزہ لیں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج قریہ فکر و فن جڑانوالہ سے زاہد علی زاہد۔ اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک السلام، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو اس اسم کی کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج 24 اور 25 پارہ، اور اس میں آج ہم سورہ حامیم السجدہ، استقامت فی الدین، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا زبان اور دل سے اقرار اور اعتراف کیا، دین حق کو قبول کر لیا، ثم استقاموا، پھر وہ اس دین میں استقامت کے ساتھ چٹان کی طرح جمے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے اتارتا ہے۔ وہ فرشتے اس بندے کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تو آخرت کے معاملات میں خوف اور غم کا شکار نہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ فرشتے اس بندے کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں کہ تجھے وہ جنت مبارک ہو جس کا اللہ نے تجھ سے
وعدہ کیا ہے۔ پھر اللہ کے فرشتے اس کو ایک اور خوشخبری سناتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ فرشتے یہ پیغام اسے دیتے ہیں، سبحان اللہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں جو تمہارا جی چاہے گا وہ نعمت تمہیں میسر آئے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر یہ آیت اس شخص کے لیے مجدہ جہاں فضا ہے، خوشخبریوں میں انتہا درجے کی خوشخبری ہے، جو بندہ دین میں استقامت کے ساتھ گامزن رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دین میں دو طرح کی استقامت چاہیے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نظریاتی استقامت، ایک عملی استقامت۔ نظریاتی استقامت یہ ہے کہ بندہ اپنے عقائد جو دین حق اسلام نے دیے ہیں ان پر کچھ بھی ہو جائے کسی طور کمپرومائز نہ کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا، والدہ محترمہ نے ایموشنلی ان کو موٹیویٹ کرنا چاہا کہ وہ دین اسلام چھوڑ دیں، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو لوگوں نے ملامت شروع کی، تمہاری ماں کمزور ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا اسلام چھوڑے تو میں کھاؤں گی۔ اب بڑے بڑے لوگ اس طرح بیویوں کے، ماؤں کے، عزیزوں کے بہکاوے میں آ کر اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے غیر مسلمز میں شادیاں کی ہوئی ہیں ان کے لیے، یعنی عیسائی یا یہودی میں شادی کی ہے، ان لوگوں کے لیے بڑے ہی مسائل۔ ایک وقت آتا ہے وہ نہیں تو کم از کم ان کی اولاد جو ہے وہ اس ٹریک پر چل پڑتی ہے۔ حضرت سعد نے اپنی والدہ محترمہ کے پاس بیٹھ کر بڑے ادب سے کہا کہ اے میری ماں، آپ کا مجھ پر حق ہے، لیکن اگر آپ کی ایک جانیں ہوں، 1000 جانیں ہوں، اللہ، اور ہر جان نکلتے سے قبل آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ تو دین چھوڑ دے، آپ کی میں 1000 جانیں نکلنا برداشت کر سکتا ہوں، دین حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کی یہ استقامت دیکھی، انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا اور وہ سمجھ گئی میرا بیٹا اب اس کلمے سے منحرف ہونے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسی استقامت کی فی زمانہ بڑی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ایک طرف سوشل میڈیا اٹھائیں تو ملحدین کے افکار مختلف ہیلوں اور بہانوں سے آپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت یہ مفتی صاحب آپ بڑا درست فرما رہے ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے گروہی مسائل کم ہیں، الہاد جو ہے یہ انٹرنیشنل اور نیشنل سطح کا چیلنج ہے، اور اس چیز کو ہم بھانپ نہیں پا رہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یونیورسٹیز سے لے کر انٹرنیشنل سطح پر جو ہمارے بچے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کو اس کا بہت سامنا ہے۔ اسی طرح جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں اور زیادہ تر سٹڈی انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں، کیونکہ اب کتاب سے تو ربط کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا، تو اب لوگ جو انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں انہیں نہیں پتہ یہ کس طرح کے نظریات کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو الہاد کیا ہے؟ وہ دینی ہر معاملے پہ کوئی نہ کوئی مغربی فکر لا کر اعتراض گھڑتے ہیں اور دین اسلام کے نظریات کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ان نظریات کا جو حامل ہے ایک مسلمان ہے اس کے عقائد کمزور ہو جائے۔ عقائد کمزور ہو گئے، ایمان ڈھا جائے گا۔ ایک تو یہ نظریاتی بہت بڑا چیلنج ہے، 5th جنریشن وار کا یہ بھی حصہ ہے، اور دوسرا ہے ہمارے ہاں جو اندرونی سطح پر عملی کمزوری ہے، اس میں استقامت کی ضرورت ہے۔ مثلا ہمارے مسلمانوں میں 90% مسلمان ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے۔ اب رمضان شریف گزر گیا ہے، اب یہ نمازی پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، نمازی کہاں چلے جائیں گے، اور حضور والا جنہوں نے روزے رکھے ہیں یہ بھی ایک بڑی تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی، رکھنے والے کم ہیں، اور جو رکھ رہے ہیں اللہ ان کو استقامت دے۔ اسی طرح اور بہت سے اسی سوسائٹی میں ایسے ہیں جن پر رمضان آرڈیننس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب اسی طرح ہمارے مسلمانوں میں، اب میں ایک صرف پاکستان کی مثال، آپ 90% لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ چیریٹی دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتی ہے۔ اگر یہ 90% لوگ زکوٰۃ جو نہیں دے رہے یہ بھی ادا کریں، ہمارے ملک میں کوئی غریب نہ بچے، لیکن نہیں دیتے۔ اسی طرح ہر دینی معاملے میں دیکھیں،
اپنے شادی بیاہ کے معاملات سے لے کر اپنے ذاتی انفرادی عباداتی معاملات تک آپ کو ہر طرف نظر آئے گا کہ ہمارے ہاں استقامت کی کمزوری ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے یہی عرض کی تھی، یا رسول اللہ ایک عمل مجھے بتا دیں جو میں کروں میرے لیے وہ کافی ہو، مجھے بعد میں کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قل لا الہ الا اللہ، جب تو نے کلمہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو مستقم، اب اس پر چٹان کی مضبوطی کی طرح پیرا دے، سبحان اللہ، تیری استقامت ہو ہر نظریے اور ہر عمل میں۔ یہ استقامت قرآن ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ بیسیکلی اصل مسلمان جو قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہ ہے ہی وہ جس کے اندر دین میں استقامت بھری ہو۔ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آیت نمبر 36 ہے، اگر شیطان کی طرف سے تیرے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو، اور یہ برے خیالات ہیں، اور پھر برے خیالات ان کا علاج کیا ہے؟ اور یہ وسوسات تو ایسے ہیں کہ جو بعض اوقات نماز میں بھی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو استقامت پہ ایک بات عرض کریں۔ ضرور۔ نیوکلیس جو ہے ہماری اس ساری ڈسکشن کا وہ تو ہے یہ، جو بھی ہم بات کریں تو وہ اس کا مدار اور محور جو ہے وہ تو دین ہے، اور دین پر استقامت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نزدیک ساری عبادات اور سارے معاملات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرع کے مطابق کرنے کا نام استقامت بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ فرما رہے تھے کہ دین پر قائم رہنا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا قتلتا او حرقتا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے کہ آدھا ان کو قتل کر دیا گیا اور باقی ان کا جسم مبارک جلا دیا، لیکن ان کے ایمان اور استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی بات ہے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ میں ایک رتی برابر بھی آپ کے جملے میں، دل میں، خیال میں، تصور میں کہیں بھی اس کو چھوڑ دینے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں جی رواداری کا تقاضا ہے تو پھر کچھ نرمی کر لینی چاہیے، اور لیکن وہ اقبال نے کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ بات تو چونکہ آگے بڑھنی ہے ہم تو آپ کا وسوسہ جو ہے جی یہ خیال کی تبدیلی کا نام ہے جو شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کے پہلے سانس سے لے کے قبر کے اندر تک شیطان مسلمان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، ہر جگہ پہ اس کو پریشان کرتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ شیطان خیالات پیدا کر دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ وہ خیال پیدا کر دیتا ہے، اور کتنا بڑا احسان ہے ہماری اس امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خیالات پر اللہ تعالیٰ نے گرفت نہیں فرمائی۔ جو خیال آئے آ کے گزر جائے، آئے آ کے ٹھہر جائے، جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کی جواب دہی نہیں ہے۔ لیکن مومن یہ فکر کرتا ہے کہ یہ برا خیال مجھے آیا کیوں، اس کے اوپر پھر وہ مختلف طرز کے خیالات سوچتا ہے کہ میں اس کو کیسے ختم کروں۔ دو تین اس کے درجے ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مومن نیک ہو یا عام آدمی ہو، ہر آدمی کو خیال اور وسوسہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن یہ بات فرمائی تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی خیال نہیں آتا، نماز میں تو بالکل نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا آپ نماز پڑھیں، اگر خیال نہ آیا تو میں آپ کو انعام دوں گا۔ نماز پڑھی اور عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں خیال آیا، تو آپ نے فرمایا کیا یہ خیال نہیں آیا کہ اگر خیال نہ آیا تو انعام کیا ملے گا؟ واہ، کہنے لگے ہاں حضور یہ خیال آیا، تو فرمایا یہ بھی خیال ہے۔ یہ بھی خیال ہے۔ تو خیالات اصل میں ابتدائی سطح پہ تو معمولی ہوتے ہیں، پھر آگے جا کے یہ اتنی بڑی بیماری بن جاتے ہیں کہ بسا اوقات خودکشی کا سبب بن جاتے ہیں۔ نماز میں، معاشرتی مسائل میں انسان الجھا رہتا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس سے بچنے کے ہمیں طریقہ کار بتائے۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ جب خیال آئے اس کو فوری طور پہ رد کرو۔ رد کرنے کے 3 درجے ہیں۔
نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، یا شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے ان وسوسوں میں سب سے بڑا وسوسہ یہ ہے، پہلے انسان کو ٹریک پہ لا کے ڈری ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے، پوچھتا ہے یہ شے کس نے بنائی؟ کہا اللہ نے، پھر جواب بھی خود ہی دیتا اللہ نے بنائی، پھر پوچھتا ہے یہ شے کس نے بنائی؟ پھر کہتا ہے اللہ نے بنائی، پھر حملہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ پوچھتا ہے پھر بتاؤ اللہ کو کس نے بنایا؟ تو فرمایا جب تمہیں یہ خیال آئے تو فوری طور پر کہو آمنت باللہ و رسولی، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ انسانی سطح کا، ذہن کی سطح کا آخری حربہ ہے کہ جب وہ کسی سوال کا جواب نہ پائے تو اعتقادیات پر مضبوطی کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ کہہ کہ اپنی جان چھڑا دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان۔ ہمارے صوفیہ جو ہیں انہوں نے، ان کے ہاں جو تصوف میں مراقبہ اور کنسنٹریشن اور ریاضت، یقیناً یہ بھی اسی نوعیت کی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے سبب آپ کی توجہ جو ہے وہ آپ کسی جگہ پر مرکوز کر سکتے ہیں اور توجہ کا ارتکاز مفتی صاحب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آیت 53 جس میں مستقبل میں علامات قدرت کا ظہور، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ جی بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان قریب ہم دنیا بھر میں اور خود نفس انسانی میں اپنی قدرت کے عجائب اور نشانیاں ظاہر کریں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، جس سے یتبین لہم انہ الحق، جس سے ظاہر ہوگا کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچ ہے، اس کا وجود یقینی ہے، اور دنیا و کائنات میں اسی کی قدرت کی علامات اور نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ دو چیزوں میں اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی قدرت کے عجائب ظاہر کروں گا، ایک دنیا بھر میں۔ اب آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آج سے کچھ صدیوں قبل جن چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی قدرت کے خزانے، وہ عجائب ظاہر کرنا شروع کیے ہیں۔ بالائی آسمان میں دیکھیں تو آپ اس سے قبل گلیکسیز کے بارے میں اس قدر وسعت بھرا تصور نہیں تھا جو اب علم نے گتھیاں سلجھائی ہیں۔ اگرچہ اس کا بنیادی طور پر راستہ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ہی ہموار کر دیا تھا اور انسان کو تجسس دے دیا تھا کہ اگر تم کوشش کرو تو تمہارے لیے یہ کائنات بے قرار نہیں ہے، تم اس میں جا کر بہت کچھ ڈسکور کر سکتے ہیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو اس میں اب گلیکسیز ظاہر ہوئیں، مختلف سیاروں اور ستاروں کے بارے میں ایسی حیرت ناک معلومات سامنے آئیں جس سے انسانی عقل یقیناً یہ سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ یہ سارا نظام ہستی، نظام کائنات چلانے والی زبردست ہستی ہے جس نے اپنی بھرپور قدرت سے اس نظام کو قائم کیا ہوا ہے۔ یتبین لہم انہ الحق، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہی حق ہے۔ یوں ہی زمین دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب، زمین دیکھیں صرف ایک زمین ہی، تو اس زمین کے اطراف و اکناف میں بڑے بڑے پہاڑ، صحرا، جزیرے، سمندر کی مخلوق، حیرت ہوتی ہے۔ یہ امریکہ میں ایک نیوز میں نے پڑھی تھی، ساحل پر ایک کچھوا ظاہر ہوا جس کے 2 سر تھے، ایک کچھوا ہے اس کے 2 سر ہیں۔ اب ویل مچھلی دیکھ لیں، اتنا بڑا وجود ہے، لاکھوں ٹن وہ کھانا کھاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا بھی اہتمام کر رکھا ہے، اس کو بھی وہ پال رہا ہے۔ تو تحت سرا سے لے کر بالائی آسمانوں تک ہر طرف اس کی قدرت کے عجائب ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ جوں جوں وقت گزرے گا تم نئی سے نئی نشانیاں اس کی قدرت کی دیکھو گے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں آئے دن نئی نئی چیزیں دکھا رہی ہے۔ دوسرا فرمایا وفی انفسہم، اور خود انسانوں کے اندر ہم نشانیاں ظاہر کریں گے۔ اب ڈاکٹر صاحب صرف غور کریں، یہ جو انسان کا وجود ہے یہ عالم اصغر ثابت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے ایک ڈاکٹر ہوتا تھا اور وہ بدن کے بارے میں کہتا تھا یہ میڈیسن کھا لو، اور وہ ڈاکٹر بھی پورے علاقے خطے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس عالم اصغر
اس انسانی وجود کے ہر گوشے کا الگ الگ اسپیشلائز ڈاکٹر موجود ہے. یعنی ENT جو ناک کان اور گلے کا ڈاکٹر ہے، اب وہ بھی ایک نہیں ہے، ناک کے ایک نتھنے کا الگ ہے اور دوسرے کا الگ ہے. مفتی صاحب، میں بڑی تیزی سے اس منزل کی طرف آ رہا ہوں جہاں حساب فیض کرنا ہے آج کی پیش آمدہ شب، اس کے حوالے سے کہ ہم کس طرح اس شب کو گزاریں کہ ہم اس کی نعمتیں اور برکتیں جو ہیں اس کو صحیح طور پر حاصل کر سکیں. اور سورہ حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، شب قدر کے فضائل، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ساری چیزیں آپ دونوں علماء کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر عزت والی، قدر والی رات ہے، اور قدر کا ایک معنی قسمت اور تقدیر بھی ہوتا ہے کہ اس میں تقدیر اور قسمت سے متعلق بڑے اہم فیصلے بھی ہوتے ہیں. اس رات کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو عمل خیر کیا جائے گا وہ ایسے 1000 مہینے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، ان سب سے یہ عمل خیر اتنے بڑی راتوں میں کیے جانے والے اعمال سے بڑھ کر ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. یعنی 1000 مہینے کو آپ ڈیوائیڈ کریں 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، جو کہ آج کل شاید ہی کوئی پہنچتا ہو. اتنی عمر بھی نہیں ہوتی، ہو بھی تو ظاہر ہے اتنی عمر مسلسل کوئی شخص عبادت تو نہیں کر سکتا شب و روز. محض ایک رات عبادت کا ثواب اتنی بڑی عبادت سے افضل اور مقبول. پھر فرمایا کہ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں، جو اس کی ڈیٹیل حدیث شریف میں یوں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قیادت کرتے ہیں، فرشتوں کا ہجوم آتا ہے، اور اس رات جو بھی عبادت میں مصروف ہوتا ہے فرشتے آ کر اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے سجدے قبول کرے اور اس شخص کی بخشش کرے. سبحان اللہ. تو یہ تو بڑی نصیب کی بات ہے کہ جناب جبریل امین آ کر کسی سے سلام کریں. پھر فرمایا یہ رات صبح صادق تک سلامتی اور خیر والی ہوتی ہے، اس پہ مسلسل رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے. تو اس رات کا ایک ایک لمحہ ہمارے نصیب کو جگانے کے لیے ہے. پھر حدیث شریف کے مطابق اس رات کو جب سورج غروب ہوتا ہے اور آفتاب نکلنے تک پوری رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی رہتی ہے بندہ مومن بخشش کا طالب، اللہ کوئی مغفرت کا مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی صحت اور عمر مانگنے والا، کوئی دنیا و آخرت کی خیر کا طالب، اس کو یہ سب عطا کیا جائے. صبح تک یہ مسلسل ندائیں ہوتی ہیں، ہر خاص و عام کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں. تو اس شب کو عبادت کرنا نصیب کی بات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی. جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب رہی یہ بات کہ اس رات کو ہمیں کرنا کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں. یہ ناظرین بہت اہم بات ہے. بالعموم ہم رات جاگتے تو ہیں، لیکن اس سے جو صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمارے پاس ایسا کوئی سکیجول اور معمولات نہیں ہوتے، اور نہ ہم شاید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس رات کو ہمیں کس طرح بسر کرنا ہے. توجہ سے سنیے. دیکھیں، فجر اور عشاء کی نماز تو آپ نے پڑھنی ہے با جماعت. حدیث شریف کے مطابق جس نے عشاء اور فجر با جماعت پڑھی اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نمبر 1 تو آپ نے عشاء پڑھی اور ساتھ تراویح پڑھی. عشاء اور تراویح لازم پڑھیں. سبحان اللہ. سنت رسول ہے تراویح لازم پڑھیں، باجماعت پڑھیں، اور پھر فجر کی نماز بھی باجماعت آپ نے ادا کرنی. دوسرا کام اب جو 3 حصوں میں رات کو ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حصہ آپ، چونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے اور خود سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو رمضان میں بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تو اس رات کا ایک حصہ آپ تلاوت کے لیے مخصص کریں. سبحان اللہ. آپ جتنی تلاوت کر سکتے ہیں کریں. دوسرا حصہ آپ نے مختص کر لینا ہے نوافل کے لیے،
اس میں آپ بہتر ہے صلاۃ و تسبیح بھی ادا کریں، انفرادی طور پر یا اجتماعی سطح پر، جیسے بھی آپ کے لیے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نوافل آپ شکرانہ کے پڑھیں، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، صحت دی ہوئی ہے، اولاد دی ہوئی ہے، رزق دیا ہوا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ایمان دیا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے، اور صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، جس طرح نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں اور صلاۃ الحاجات جو ہے اس کا کوئی خاص طریقہ ہے یا بس نیت یہ کرنی ہے؟ ٹھیک، طریقہ وہی ہے جس طرح ہم نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز حاجات، یہ نیت کریں اور وہ پڑھ لیں۔ اور یعنی آپ اپنے دل میں اپنی جو حاجات ہیں ہاں وہ آپ بعد میں دعا میں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم مثلا 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں سیدہ کائنات کی جانب سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفل اللہ تعالیٰ کے ہی پڑھنے ہیں، ان نوافل کا ثواب سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا، وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، جن کی اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھنا چاہیں اور جن سے آپ کو عقیدت ہے ان کی طرف سے پڑھنا چاہیں، وہ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا پورشن ہو گیا۔ جو تیسرا پورشن ہے اس میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو جن کی وجہ سے یہ ساری بہار کائنات اس پیارے مصطفیٰ کریم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت کے ساتھ اس رات کو پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں ساتھ۔ دعا آج آپ نے مطلب جلدی میں نہیں کرنی، اور دنیا و آخرت کی ہر خیر مانگنی ہے، کیونکہ دعا قبول کرنے والا خود فرما رہا ہے مجھ سے آج مانگو۔ سبحان اللہ۔ تو آج آپ نے مانگنے کے اندر کنجوسی نہیں کرنی، کھل کے مانگنا ہے اور دیر تک مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ہر جو آپ کے جی میں ہے دنیا اور آخرت ہر جائز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یکسوئی اور انہماک کے ساتھ، یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ قبول فرمائے گا۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ ہمیں جو آپ مانگ رہے ہیں وہی دے، یا اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے، دنیا میں دے یا آخرت میں دے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، وہ ہم آج کی رات اس سے مانگیں گے اور ڈیٹیل میں مانگیں گے۔ میں یہی موضوعات شب قدر کے فضائل، عبادات، اس کی اہمیت، اور پھر ناظرین کے لیے کوئی ایسا توشہ جو ان کے لیے اہمیت اور افادیت کا باعث ہو۔ اس میں جو بیان کیا گیا کہ فرشتے اترتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مصافحہ کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے لیے علماء نے یہ بیان کیا کہ جب کسی کے اوپر ایسی کیفیت وارد ہو کہ یکایک اس کے جسم میں جھرجھری سی آ جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام مجھ سے مصافحہ کر کے یہ عموماً رقت والی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ تو اس رقت والی کیفیت کا یہ معنی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مصافحہ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے عابدوں کا ذکر کیا، اور ان اقوام میں عابد اس کو کہا جاتا تھا جو کم از کم 80 سال عبادت کر چکا ہوا ہوتا تھا۔ اور ہمارے ہاں عبادت میں عابد کا تصور اتنا آسان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چھوڑ دو تو سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے، حرام چھوڑ دو سب سے بڑے عابد ہو جاؤ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رات کے شروع ہونے سے صبح ختم ہونے تک یہ انوار و تجلیات کی بارش رہتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس میں سب سے اہم بات جو ہمارے علماء نے بیان کی وہ یہ کہ اس میں آپ کوئی عبادت نہ کریں، صرف زندہ ہوں، حالت ایمان میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت آپ کے اکاؤنٹ میں داخل فرما دیتا۔ پھر جو سجدوں میں آپ کی کثرت آتی چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا اضافی آپ کو ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ تو اس میں عبادت بھی ہے، اس میں تقوی بھی ہے، اس میں معافی بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے۔ ویسے یہ بتانے والی بات ہے کہ یہ کام روز بھی ہوتا ہے، روز بھی ہوتا ہے، صرف اسی رات میں نہیں ہوتا۔ اللہ کی یہ رحمت رات کے آخری پہر میں روز برستی ہے۔ وہ میاں صاحب نے کہا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا جے دروازہ۔ تو اللہ تعالیٰ آخری پہر میں یہ ندا دیتا ہے کہ جو چاہیے وہ لے لو۔ تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان بیدار رہے اور اللہ کے حضور اپنی ضروریات کا سوال کرے۔ مفتی صاحب بالکل اختتام ہے، اور یہی رات ہے 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔
اور ہمیں بھی اس کا کوئی احساس، کوئی ایسا ماحول میں کوئی ایسی برکات انوار نظر آتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور شب قدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ سبحان اللہ. تو آقا کریم علیہ السلام نے جو دعا سکھائی بطور خاص آج اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یوں کریے گا دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور. سبحان اللہ. فاعف عنی یا غفور. یہ دعا آج کریں کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ سے بھی درگزر فرما اور مجھے بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ مہمان اگلے سال بھی آئے گا رمضان شب قدر، لیکن ممکن ہے میزبان بدل جائے، ممکن ہے ہم نہ رہیں، ایسے ہی یہ مہمان آئے گا. تو اس بات کا تصور کریں گے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری شب قدر ہو، تو ممکن ہے کہ عبادت میں آپ کو شوق زیادہ محسوس ہو. ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا نماز میں لطف نہیں آتا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا نماز سے قبل یہ سوچ لیا کرو کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو لطف جوان ہو جائے گا. اللہ. جو اتنا انہماک اور اخلاص تمہیں محسوس ہوگا شاید وہ کسی اور صورت میں نہ. یہ بات سوچ لیں، ہم سے جو پہلے والے تھے وہ بھی بڑی صحت والے تگڑے تھے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک رات کو چلے گئے ہیں، یہ نہ ہو ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے. اور مفتی صاحب اگر سجدہ سر کو سجدے میں رکھنے کی توفیق میسر ہے تو اس کو بھی نعمت جانے، بہت بڑی نعمت ہے. ممکن ہے آپ زندہ تو ہوں سجدہ نہ کر سکتے، سجدہ نہ کر سکیں. ان سے پوچھئے جو کرسی پہ نماز کرسی پہ پڑھتے نماز ہیں، پڑھتے وہ تڑپتے ہیں. میری خود ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ مجھے اتنی صحت دے دے میں پیشانی زمین پر رکھ سکوں اس کے حضور. اللہ پاک مہربانی کرے جی. اور آج کی رات ایک اور میری درخواست ہوگی، خصوصی طور پر چند ایک لوگ ایسے ہیں جو اس برستی بارش میں بھی محروم رہ جاتے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے آج کی رات اپنی اصلاح کی اور معافی کی. اور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر. مثلاً ماں باپ کا نافرمان، وہ اولاد جس نے ماں باپ کے زندگی کو بے چین کر رکھا ہے، ماں باپ ناراض ہیں، وہ آج کی شب معافی مانگ لیں ورنہ اس رات کو بھی محروم رہے گا. مفتی صاحب اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور گئے تو ناراض ہی ہیں جی، تو اس کے لیے بھی کوئی ازالے کی صورت ہے؟ اس کی ازالے کی صورت یہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعا کریں. حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ان تدعو لہ، ان کے لیے دعا کرو حتی یکتب بارا لہ. تو وہ اگر کثرت سے دعا کرتا رہے ان کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اس کو نافرمانوں سے نکال کر فرما برداروں میں شامل کر دے گا. اور دوسرا بندہ وہ ہے جی جو چغل خور ہے، کینہ پرور ہے، جس کا دل کینہ پالتا ہے مسلمان کے حق میں، وہ بھی آج کی رات محروم رہتا ہے. عادی شرابی، اس کو بھی آج کی شب تائب ہو جانا چاہیے ان غلطیوں، ان گناہوں سے. آج کا وظیفہ اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو 41 دن تک روزانہ 100 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا بدیع اس کا ورد کرے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کرنا زاہد علی زاہد. تیری حمد کیسے ہوئے خدا، تیری شان جلا جلالہ نہیں مثل تیرا تیرے سوا. تیری شان جلا جلالہ، تیری حمد کیسے ہو اے خدا. تو سکون دل، تو قرار جان، تو معین
تو ہی بے سہاروں کا آسرا، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد کیسے ہو اے خدا۔ تیری ذات مالک کن فکا، تیری ذات خالق انس و جاں، ہے تیرے فقیر بھی بادشاہ، ہے تیرے فقیر بھی بادشاہ، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد کیسے ہو اے خدا۔ ہے زمان بھر پہ کرم تیرا، بھرے کیوں زمانہ نہ دم تیرا، در فیض خلق کھلا ہوا، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد کیسے ہو اے خدا۔ تو ہی بے کسوں کا رفیق ہے، تو ہی عاجزوں کا شفیق ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات جل جلالہ، تیری حمد کیسے ہو اے خدا۔ تیری شان جل جلالہ،